بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری ایپیسوڈ 25۔ ادھر ہمایوں کے ہاں حالت یہ تھی کہ برسات کا موسم ختم ہوتے ہی ہمایوں اور اس کے لشکریوں پر سے چوسا کی شکست کے اثرات بھی کم ہونے لگے تھے۔ ہمایوں 40 دن کی علالت سے شفایاب ہو چکا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ افسردہ دلوں میں امید کی روشنی نظر آنے لگی تھی۔ ہمایوں نے چوسا کے حادثہ کو قابل تعریف، مستقل مزاجی اور شاندار سکون قلب سے برداشت کیا۔ اس کے بھائیوں نے اس کی غیر موجودگی میں جو نازیبا رویہ اختیار کیا تھا وہ اس کے لیے نادم و تائب تھے۔ ہمایوں نے صدق دل سے اپنے بھائیوں کی اس معذرت کو منظور کر لیا تھا اور ان کو دوبارہ آغوش الفت میں جگہ دے دی تھی۔ تاہم شیر شاہ سوری کے ہاتھوں چوسا کے مقام پر مغلوں کی شکست نے خاندان تیموری کے قومی جذبہ کو برانگیختہ ضرور کر دیا تھا۔ مغلوں کو افغانوں سے دلی نفرت تھی۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے پہلے وہ افغانوں کو سینکڑوں بار میدان جنگ میں پسپا اور مغلوب کر چکے تھے۔ یہ خیال کہ افغان اب ان پر غالب آ جائیں ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سخت سے سخت مغل باغی بھی ہمایوں کی طرف آنے لگے تھے۔ بڑے بڑے مغل سردار جو اس سے پہلے ہمایوں کے خلاف افغانوں سے سازش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی خدمات ہمایوں کو پیش کر دی تھیں اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا۔ ان حالات میں ہمایوں کے ارد گرد آگرہ میں تقریباً 1 لاکھ کا مسلح لشکر جمع ہو گیا تھا۔ توپ خانہ اس کے علاوہ تھا، جس کی کمانداری توپ خانے کے پہلے امیر رومی خان کے لڑکے کے سپرد تھی۔ ان دنوں جب ہمایوں شیر شاہ سوری سے نمبرد آزما ہونے کے لیے آگرہ میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، مغل دارالسلطنت میں ہمایوں کی زندگی کا ایک دوسرا غمناک اور پریشان کن پہلو بھی سامنے آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہمایوں فطرتاً شریف اور سنکی حکمران تھا۔ دوسرے متکبر اور مغرور بادشاہوں سے اس کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو کہ نہ ادنا لوگوں کی خدمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور نہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمایوں کے دربار میں جو اس وقت کھیل شروع تھا وہ کچھ یوں تھا کہ چوسا کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد جب ہمایوں گنگا میں ڈوبنے والا تھا تو اس وقت ایک بہشتی کے نام جس کا نظام تھا، اس نے اپنے مشکیزے کے ذریعے ہمایوں کی جان بچائی تھی۔ جس وقت نظام بہشتی ہمایوں کو دریا گنگا سے نکال کر کنارے پر لایا تھا، اس وقت ہمایوں نے نظام بہشتی سے وعدہ کیا تھا کہ چونکہ اس نے اس کی جان بچائی ہے لہٰذا وہ اسے 3 دن کی بادشاہت عطا کرے گا۔ اب جب کہ ہمایوں تندرست ہو گیا تھا، بیماری سے اسے نجات مل گئی تھی، لہٰذا وہ اب اس وعدے کو عملی جامہ پہنانا چاہ رہا تھا۔ پھر نظام بہشتی کو ہمایوں نے آگرہ بلایا، اپنی موجودگی میں اسے تخت شاہی پر بٹھایا اور تمام امیروں کو آداب بجا لانے کا حکم دیا۔ نظام بہشتی جس وقت شہنشاہ بنا تو 3 دن کے اندر اس نے جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ 3 روز تک کے لیے سارے شاہی اختیارات نظام کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ ہمایوں کا بھائی مرزا ہندال اس وقت دربار میں موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ باقی سب مشیر، وزیر اور ہمایوں کے بھائی آگرہ میں موجود تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے نظام بہشتی کا اتباع اور فرمان برداری کی۔ آگرہ کی یہ حالت تھی کہ ایک طرف مغل دربار میں جشن و شادمانی کا دور تھا، دوسری طرف سازشوں کا جال بھی پھیل رہا تھا۔ جو ہونے کا یہ آخری موقع تھا کہ نظام بہشتی کو 3 دن کی بادشاہت عطا کر کے وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ہمایوں اپنی خوش طبعی اور ظریفانہ ادا سے خاندان کے جملہ افراد کا دل خوش کر رہا تھا۔ ہمایوں کا بھائی کامران اندر ہی اندر ہمایوں کے خلاف سازشوں کے جال بن رہا تھا۔ ہمایوں کامران کو دلی کے تخت کے علاوہ سب کچھ دے چکا تھا، آخر میں اپنی محبت و مروت کے ہدیے میں اس کو کالپی کی جاگیر بھی دے دی تھی، لیکن ہمایوں کا کوئی فعل بھی کامران کے دل کو نہ بدل سکا۔ بظاہر وہ ہمایوں کا وفادار تھا اور لفظ زنی کرتا تھا کہ وہ تنہا ہی شیر شاہ سوری کو پامال کرنے کے لیے کافی ہے،
لیکن حقیقت میں اس حرزہ گوئی میں کوئی بھی صداقت نہ تھی، یہ محض نام و نمود تھا۔ انہی دنوں اچانک کامران مرزا بیمار ہو گیا اور اس کو شبہ ہو گیا کہ اس کو اس کے بڑے بھائی ہمایوں نے زہر دلوا دیا ہے۔ ہمایوں جیسے نیک طبع اور بائی کی محبت کی دیوانے کے متعلق اس قسم کے شکوک پیدا کرنا کامران کی انتہائی ضلالت اور کمینہ پن تھا۔ جن دنوں آگرہ کے دربار میں اس قسم کی واردات ہو رہی تھی، انہی دنوں ہمایوں کو یہ خبر موصول ہوئی کہ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ گنگا کے مغرب میں آ گیا ہے، جنگ پر آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ جب شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمایوں نے ہر بھائی سے فوج فراہم کرنے کی درخواست کی تو کامران مرزا نے کوئی بھی امداد فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر ہمایوں کو کامران مرزا سے بڑی امید تھی۔ کامران بنیادی طور پر کابل کا حکمران تھا۔ اس موقع پر ہمایوں نے کامران مرزا سے زور دے کر یہ کہا کہ وہ اپنے کچھ سردار اور فوج بطور کمک کے ہمایوں کے حوالے کرے، لیکن کامران نے اس کے خلاف ہی رویہ اختیار کیا۔ اس نے حت الوسع کے جو لوگ بھی آگرہ میں تھے انہیں بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دی اور سنگ دلی سے اپنی فوج کو چھوڑنے کی تجویز کو رد کر دیا۔ اس موقع پر جبکہ ہمایوں کو اس کی سخت ضرورت تھی، کامران نے انتہائی بے حیائی سے آگرہ سے کوچ کیا اور لاہور کی طرف چلا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ کامران مرزا کے اس موقع پر لاہور چلے جانا انتہائی غلطی اور کوتاہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ چغتائی اقدار کے زوال اور شیر شاہ سوری کے عروج کا سنگ بنیاد ہے۔ بعض مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ سرزد نہ ہوتا تو شاید شیر شاہ سوری ہمیشہ کے لیے تاج و تخت سے محروم رہتا، لیکن یہ سب تخیل کی پرواز ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک کامران نہیں، اگر ایسے درجنوں کامران بھی شیر شاہ سوری کے خلاف آ جاتے تو بھی شیر شاہ سوری کو اپنے نصب العین سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔ کامران اگر آگرہ سے لاہور نہ جاتا تو صرف اتنا ہی فرق پڑتا کہ جنگ طول پکڑ سکتی تھی۔ کامران مرزا کا آگرہ سے لاہور اور پھر کابل اور قندھار کی طرف چلے جانا ایک لحاظ سے مغلوں کے لیے بہتر اور سودمند بھی ثابت ہوا، اس لیے کہ جس وقت کامران مرزا لاہور سے کابل کی طرف روانہ ہوا تھا انہی دنوں ایران کا شہنشاہ تہن مانسب اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ وہ کابل اور قندھار پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کامران مرزا کی حالت دھوبی کے کتے جیسی ہوتی جو نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہتا۔ خبر سن کر کامران مرزا لاہور سے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ کابل گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے لشکر کو منظم کیا اور قندھار کی طرف بڑھا۔ ایران کے شہنشاہ کو جب خبر ہوئی کہ ہمایوں کا بھائی کامران مرزا آندھی اور طوفان کی طرح کابل سے قندھار کے دفاع کے لیے آ رہا ہے تو وہ جنگ کرنے سے باز رہا۔ اس طرح کامران مرزا کے لاہور سے کابل اور کابل سے قندھار کی طرف کوچ کرنے سے یہ شہر ایران کے شہنشاہ کی دست برد سے محفوظ رہے تھے۔ کامران مرزا کے کابل و قندھار کی طرف چلے جانے کے بعد ہمایوں نے جی ہلکا نہیں کیا تھا۔ سن 1540 تک اس نے اپنی تیاریوں کو مکمل کر لیا۔ عظیم دشواریوں اور مشکلات کے باوجود ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے کئی عظیم الشان لشکر جمع کر لیا۔ اس کے توپ خانے کی طاقت شیر شاہ سوری کی نسبت کہیں زیادہ مہلک تھی۔ اس نے تجربہ کار افسر مقرر کیے۔ سب انتظام کرنے کے بعد ہمایوں نے اپنے اس عظیم الشان اور جرار لشکر کے ساتھ تلوج کی جانب کوچ کیا، جہاں شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ہمایوں کے لشکر نے آگرہ سے روانہ ہونے کے بعد گنگا پہنچنے کے لیے سب سے چھوٹا اور مختصر راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ موجودہ فرخ آباد کے مقام شمس آباد سے گزرتا بھوجپور کی طرف جاتا تھا، جہاں ان دنوں شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ شیر شاہ سوری بڑا محتاط تھا، وہ بھی جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب تک اس کا سالار اعلیٰ خواص خان بنگال سے نہیں لوٹتا اس وقت تک اسے ہمایوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے، بلکہ ہمایوں کی نقل و حرکت پر صرف نگاہ رکھنی چاہیے۔ تاہم ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ جب بھوجپور پہنچ گیا تو شیر شاہ سوری نے پیچھے ہٹنا اپنی توہین سمجھا، لہٰذا وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔
بھوجپور کے گھاٹ میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ 16ویں صدی میں یہ کشتی کا گھاٹ گنگا کے مغربی کنارے پر تھا، لیکن اب دریا کے بہاؤ بدل جانے کی وجہ سے مشرقی کنارے پر ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں اس گھاٹ کے ذریعے بہت آمد و رفت ہوتی تھی۔ یہ جگہ موجودہ فروخ آباد سے 8 میل جنوب مشرق اور قنوج شہر سے 30 میل شمال مغرب میں واقع تھا۔ شیر شاہ سوری نے پہلے ہی اپنے لشکر کو گنگا کے اس پار سے ہٹا لیا تھا اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ قنوج کے مقام پر ہمایوں کو اس وقت تک دریا پار کرنے نہیں دے گا جب تک ایسا کرنا فن حرب کے نقطہ نظر سے اس کے لیے موافق نہ ہو۔ ایسا کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے دریا گنگا پر دستیاب سب کشتیوں کو پکڑ لیا اور ان کو گنگا کے مشرقی کنارے پر جمع کر لیا۔ گنگا میں شیر شاہ سوری کی کشتیوں کا ایک بیڑا متواتر دریا پر گشت لگا رہا تھا اور مغربی کنارے پر مقیم افغان فوج سے رابطہ بنائے ہوئے تھا۔ یہ بیڑا ضلع بھوجپور سے لے کر بانگر کے تمام گھاٹوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دریا گنگا کے ایک جانب گھاٹ پر ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا، جبکہ گنگا کے دوسرے کنارے اسی گھاٹ پر شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شیر شاہ سوری کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمایوں نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو رات کی تاریکی میں شیر شاہ سوری پر شب خون مارنے کا حکم دیا۔ ہمایوں کا یہ حصہ رات کی تاریکی میں اوپر جا کر دریا گنگا کو عبور کر گیا اور رات کی تاریکی میں شیر شاہ سوری کے لشکر پر شب خون مارا، لیکن شیر شاہ سوری بڑا چوکنا تھا۔ اس نے اس شب خون کو ناکام بنا دیا اور ہمایوں کا جو دستہ شیر شاہ سوری پر شب خون مارنے کے لیے گیا تھا اسے شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بھوجپور کے گھاٹ پر شیر شاہ سوری کے ہاتھوں زخم اٹھانے کے بعد ہمایوں نے اپنا منصوبہ بدل دیا۔ اب اس کے لشکر پر شیر شاہ سوری کا خوف طاری تھا۔ اس کے لشکری چوکنا ہو کر آہستہ آہستہ دریا کے کنارے چلنے لگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ منزل بمنزل قنوج پہنچ جائیں۔ قنوج کی طرف جاتے ہوئے ہمایوں کو راستے میں دریا کے اندر شیر شاہ سوری کی کچھ کشتیاں دکھائی دیں۔ ہمایوں نے ان کشتیوں پر گولہ باری کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں شیر شاہ سوری کی ایک بڑی کشتی غرق آب ہوئی۔ اس طرح ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ دریا گنگا کے کنارے کنارے قنوج کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری بھی مغلوں کی طرف دیکھتے ہوئے دریائے گنگا کے دوسرے کنارے ہمایوں کے لشکر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ قنوج کے نزدیک دونوں جانب کی فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل صف بستہ کھڑی رہیں۔ ہمایوں کے لشکر کے پڑاؤ کے سامنے جو دریا گنگا تھا اور اس کے عقب میں قنوج کا پرانا شہر تھا، جہاں سے ہمایوں کو برابر رسد اور کمک مل سکتی تھی۔ قنوج شہر جو کسی زمانے میں گنگا کے کنارے آباد تھا، وہ مغرب کی جانب دریا سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ گنگا کے مغربی کنارے پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، جبکہ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ مشرقی کنارے پر تھا۔ اس طرح دونوں لشکر دریا کو بیچ میں رکھتے ہوئے 1 ماہ تک پڑاؤ کیے رہے۔ نہ تو ہمایوں اور نہ ہی شیر شاہ سوری دریا کو پار کرنے کے لیے تیار تھا۔ دونوں فریقین میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ کے وقت دریا اس کی پشت پر ہو، لہٰذا دونوں اس بات کے منتظر تھے کہ پہلے کون دریا کو پار کر کے لڑائی کی ابتدا کرتا ہے۔ مہینوں کے لگاتار انتظار کے بعد ہمایوں نے اب دریا کو پار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگ کی ابتدا کرے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے دریا پار کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ شیر شاہ سوری دراصل ابھی ہمایوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو خواص خان کی طرف سے کوئی خبر آنے اور خواص خان کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس سے آ ملے، تب وہ ہمایوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی ابتدا کرے گا۔ لہٰذا دونوں لشکر دریا گنگا کے مخالف کناروں پر پڑاؤ کیے رہے۔ ہمایوں جب کبھی بھی دریا کو پار کرنے کی کوشش کرتا، شیر شاہ سوری اس پر حملہ آور ہو کر اس کی پیش قدمی کو روک دیتا تاکہ خواص خان اس سے آ ملے۔ خواص خان شیر شاہ سوری سے جدا ہونے کے بعد پہلے گوٹ شہر گیا۔ گوٹ شہر میں اس نے بنگال کے حاکم خضر خان کو مستعد کر دیا تھا کہ دشمن اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔
لہٰذا وہ لشکر کے ساتھ تیار رہے۔ اس کے بعد اپنے حصے کے لشکر کو لے کر خواص خان جنوب کی طرف چل پڑا تھا۔ جس شاہراہ پر پالامو مہارت اور پرتگالیوں کا متحدہ لشکر لے کر گوٹ کی طرف بڑھا تھا، خواص خان رات کی تاریکی میں اسی شاہراہ کے کنارے گات میں بیٹھ گیا تھا تاکہ پالامو پر اچانک حملہ آور ہو کر اسے نیست و نابود کر دے۔ یہ طریقہ کار خواص خان نے اس لیے اختیار کیا تھا کہ خواص خان کے مخبر بھی اسے یہ اطلاع کر چکے تھے کہ خوفناک اور خونخوار پالامو اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ گوٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے لشکر کی تعداد ہر صورت میں خواص خان کے لشکر سے 5 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ دشمن کے لشکر کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے رات کی تاریکی میں گوٹ کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے خواص خان گات میں بیٹھ گیا تھا۔ دراصل وہ پالامو پر شب خون مار کر اپنے لیے فتح اور غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف پالامو کو اس کے مخبر یہ اطلاع کر چکے تھے کہ شیر شاہ سوری گنگا کے گھاٹ کی طرف جا چکا ہے اور بنگال کی حفاظت پر اس نے آدھا لشکر دے کر خواص خان کو مقرر کیا ہے۔ پالامو کے مخبروں کو خواص خان نے یہ اطلاع نہ ہونے دی تھی کہ وہ گوٹ کی طرف جانے والی شاہراہ پر گات لگا کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے کہ گات لگانے سے پہلے اس نے اپنے اطراف میں کئی میل دور تک اپنے مسلح جاسوس پھیلا دیے تھے جنہوں نے پالامو کے سارے مخبروں کا صفایا کر دیا تھا۔ لہٰذا پالامو کو خواص خان کے کنوج کے گات میں بیٹھنے کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ رات کی گہری تاریکی میں پالامو اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ بڑی بے فکری کے ساتھ جس وقت جنوب سے گوٹ کی طرف آنے والی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا تو گہری تاریکی میں خواص خان اچانک شاہراہ کے کنارے اندھیروں میں اجالوں کی نظر اور بھڑکتی انتقامی آگ سے اٹھنے والے کالے دھوئیں کی طرح نمودار ہوا۔ پھر اس نے سنسان دنیا کے بھیانک راہ گزاروں کے آب، کٹیلی آندھیوں کی اذیت اور سینے میں پیوست ہو جانے والے خونی یادوں کے خنجر کی طرح پالامو کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ پالامو اس اچانک حملے اور شب خون کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ خیال کیے ہوئے تھا کہ شیر شاہ سوری گنگا کی طرف جا چکا ہے، جبکہ خواص خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ گوٹ شہر میں اس کے حملے کا منتظر ہے۔ لہٰذا یہ حملہ، یہ شب خون جو خواص خان نے مارا تھا، پالامو کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ بے خبری میں مارے جانے والے اس شب خون سے خواص خان نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس طاقت، اس قوت، اس جواں مردی، اس بے باکی سے خواص خان نے شب خون مارا کہ پالامو کے لشکر کو درمیان میں سے اس نے پوری طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ پالامو کے لشکر کے بیچوں بیچ گزر گیا تھا۔ اس طرح اس عمل سے خواص خان نے پالامو کے ہزاروں لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پالامو کے متحدہ لشکر کو بیچ میں سے کاٹنے کے بعد خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ پھر مڑا اور پالامو کے لشکر کے پشتی حصے پر حملہ آور ہوا۔ اس حملے میں بھی ایسی جانداری کا خواص خان نے مظاہرہ کیا کہ پالامو کے لشکر کی پشتی حصے کو وہ فنا کرتا چلا گیا تھا۔ جس وقت تک پالامو لشکر کے اگلے حصے سے اپنے پشتی حصے کی طرف آتا، اس وقت تک خواص خان اس کے پشتی حصے کو بھی پوری طرح کاٹ کر اس کا خاتمہ کر چکا تھا۔ اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے پالامو نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور لشکر کے اگلے حصے کو لے کر اس نے خواص خان پر حملہ کر دیا تھا، لیکن اس وقت تک خواص خان پالامو کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا تھا۔ اس نقصان کے باعث خود خواص خان کے لشکریوں کے حوصلے پہلے سے کئی گنا بلند ہو گئے تھے۔ لہٰذا جس وقت پالامو نے خواص خان پر جوابی حملہ کیا تو اس کا خواص خان اور اس کے لشکریوں پر کوئی خاص رد عمل نہ ہوا۔ دونوں لشکر رات کی تاریکی میں بنگال کی سرزمین پر ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے جم کر جنگ کرنے لگے تھے۔ رات کے گہرے اندھیرے میں بنگال کی سرزمین میں موت جسموں کو خون کا غسل دینے لگی تھی۔ ان گنت ادھورے جملوں اور نعروں کی قبریں بننے لگی تھیں۔ ہر لشکری گورکن کی صورت اختیار کر کے اپنے مد مقابل کی قبر کھودنے کے درپے تھا۔ گونگی دردی کے لب بری طرح کراہ اٹھے تھے۔ لمحوں کے خواب گوں شہر خون خون ہونے لگے تھے۔ رات کی تاریکی میں لڑی جانے والی اس جنگ میں خواص خان نے پالامو کو بری طرح شکست دی اور اس کے لشکر کا قتل عام کیا۔
صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے خواص خان نے پالامو کے سارے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پالامو کا بھی اس نے خاتمہ کر دیا۔ پھر پالامو کے لشکر سے حاصل ہونے والی ہر شے اور سارے گھوڑوں کو سمیٹتا ہوا خواص خان بنگال سے دریا گنگا کے اس کنارے کی طرف کوچ کر گیا تھا جہاں شیر شاہ سوری بڑی بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ شیر شاہ سوری کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا سالار اعلیٰ خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اب اس کے پڑاؤ سے نزدیک پہنچ چکا ہے، تب اس نے اپنا ایک قاصد ہمایوں کی طرف روانہ کیا۔ وہ قاصد دریا گنگا کے اس پار ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیر شاہ سوری کا اسے یہ پیغام دیا کہ یہ بات ہمایوں کی مرضی پر منحصر ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ آیا میں دریا گنگا کو پار کر کے لڑائی کروں یا میں گھاٹ کا راستہ چھوڑ دوں تاکہ ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ گنگا پار کرے۔ اس قاصد کے ہاتھوں ہمایوں نے شیر شاہ سوری کو پیغام بھجوایا کہ شیر شاہ کو گھاٹ کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ میں اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کر کے لڑائی کا بگل بجا سکوں۔ شیر شاہ کو ہمایوں کی یہ تجویز پسند آئی، لہٰذا اس نے دریا کے کنارے اپنا پڑاؤ اٹھوایا اور کئی کوس پیچھے چلا گیا تھا، یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے بلگرام شہر کے نزدیک اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ بلگرام کے نزدیک پہنچ کر وہاں شیر شاہ سوری نے حسب معمول اپنے لشکر کے چاروں طرف خندق کھود دی اور اس کو قلعہ بند کر لیا۔ خندقوں کی پشت پر اس نے اپنا توپ خانہ اور توپچی مقرر کر دیے تاکہ وہ ہر وقت جنگ کے لیے کمر بستہ رہیں۔ شیر شاہ سوری نے جب دریا کا گھاٹ چھوڑا اور بلگرام کی طرف پیچھے ہٹ گیا تب دریا گنگا پر ہمایوں کے حکم پر بڑی تیزی سے پل تعمیر کیا گیا اور اس پل کے ذریعے ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ دریا گنگا کو پار کر گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد جس جگہ ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا اس کے بائیں جانب ایک نالا تھا جو برسات کے موسم میں بہہ نکلتا تھا اور پانی دریا گنگا میں گرتا تھا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد ہمایوں نے اپنے لشکر کے سامنے خندق کھودی، توپوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا اور مورچے بنا دیے گئے۔ شیر شاہ سوری کے مقابلے میں ہمایوں نے جنگ کا وہی طریقہ اختیار کیا تھا جو کچھ عرصہ پہلے پانی پت کے میدان میں بابر نے ابراہیم لودھی کے خلاف استعمال کیا تھا۔ دریا گنگا کو پار کرنے کے بعد ہمایوں نے جس جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا وہ سپاٹ ایک مستع میدان تھا جہاں بارش میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ جگہ بلگرام سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ چونکہ ہمایوں نے اپریل کے مہینے میں دریا گنگا کو عبور کر کے دریا کے اس پار پڑاؤ کیا تھا تاکہ شیر شاہ سوری سے جنگ کرے، لہٰذا نشیب میں ہونے کے باوجود وہ مطمئن تھا، اس لیے کہ بارشوں کا موسم ابھی دور تھا اور گنگا میں سالانہ سیلاب آنے کا جلد کوئی امکان نہ تھا۔ تقریباً 1 ماہ تک ہمایوں کے اور شیر شاہ سوری کے لشکری ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے اور کسی بھی جانب سے جنگ کی ابتدا نہ کی گئی۔ اس دوران تک خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری سے آن ملا تھا۔ اب شیر شاہ سوری بے فکر ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے پوری طرح تیار اور مستعد تھا۔ بارش کا موسم ابھی دور تھا پر شاید ہمایوں کا ستارہ ہی گردش میں تھا، اس لیے 6 مئی 1540 کو باد سموم اور گرد کے طوفان کے باعث قبل از وقت بارش شروع ہو گئی اور دریا گنگا میں سیلاب آ جانے کی وجہ سے مغلوب کا پڑاؤ سیلاب کی زد میں آ گیا۔ چنانچہ ہمایوں اپنا پڑاؤ پہلی جگہ سے اٹھا کر کسی قدر اونچی اور بلند جگہ کی طرف منتقل کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پڑاؤ کی اس منتقلی کے بعد ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ اس عزم کے ساتھ ہی ہمایوں کے لشکر میں جنگ کے طبل بجنے لگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایسی صورت شیر شاہ سوری کے لشکر میں بھی دکھائی دینے لگی تھی، وہاں بھی جنگ کے طبل پر چوٹ پڑی تھی اور لشکری جنگ کے لیے اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ ہمایوں نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کا وسطی حصہ اس نے اپنی کمانداری میں رکھا، دائیں حصہ اپنے ایک قابل اعتماد سالار کی سرکردگی میں، بایاں حصہ اپنے بھائی مرزا عسکری کی کمانداری میں رکھا۔ ہراول لشکر پر اپنے بھائی مرزا ہندال کو کماندار مقرر کیا اور لشکر کا جو 5واں حصہ تھا اس کی کمانداری ہمایوں نے
اپنے چچا ناصر مرزا کی سرکردگی میں دیا تھا۔ اس 5ویں حصے کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ لشکر کی پشت کی طرف سے 2 کام کرے گا۔ ایک لشکر کے پڑاؤ کی حفاظت کرے گا، دوسرے پشتی حصے پر نگاہ رکھے گا کہ دشمن کہیں اس سمت سے حملہ آور ہو کر ہمایوں کے لشکر کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کو 5 حصوں کے بجائے صرف 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وسطی حصہ شیر شاہ سوری نے اپنے پاس رکھا تھا۔ ہیبت خان نیازی کو شیر شاہ سوری نے وسطی حصے میں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ دائیں بازو کی کمانداری جلال خان جالو کی سرکردگی میں دی گئی تھی اور کچھ دوسرے سردار اور سالار نائب کے طور پر اس کے ماتحت کر دیے گئے تھے۔ بائیں بازو کی کمانداری شیر شاہ سوری کے بڑے بیٹے عادل خان کے ہاتھ میں تھی۔ برہم جیت اور چند اور سالار اس کی ماتحتی میں دیے گئے تھے، جبکہ لشکر کے ہراول دستوں کی کمانداری خواص خان کے پاس تھی اور شیر شاہ سوری کے سب سے بہترین اور جنگجو دستے اسی ہراول لشکر میں ہی شامل تھے۔ جنگ کی ابتدا ہمایوں کی طرف سے ہوئی تھی اور یہ ابتدا ہمایوں کے بھائی مرزا ہندال نے کی تھی۔ مرزا ہندال ہمایوں کے لشکر کے ہراول دستے کی کمانداری کر رہا تھا۔ مرزا ہندال نے ایک چکر کاٹا، اس کے بعد اس نے شیر شاہ سوری کے لشکر کے دائیں حصے پر ضرب لگائی، جس کی کمانداری جلال خان جالو کر رہا تھا۔ مرزا ہندال کے تھوڑی دیر بعد اس کا بھائی مرزا عسکری بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی جلال خان جالو کے حصے کے لشکر کے ساتھ الجھ گیا تھا۔ مرزا عسکری اور مرزا ہندال دونوں کا خیال تھا کہ اگر وہ دونوں مل کر جلال خان جالو کے زیر کمان کام کرنے والے شیر شاہ سوری کے لشکر کے دائیں حصے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں تو ان کی فتح یقینی ہے۔ پھر یہ مرزا عسکری اور مرزا ہندال کی حماقت ثابت ہوئی۔ جس وقت مرزا ہندال اور مرزا عسکری خون جلنے کے دھوئیں، زہریلے لمحوں کی کش بکش اور رقصاں شعلوں کے کھیل کی طرح جلال خان جالو کے حصے کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے، اسی وقت خواص خان قضا کی دیمک، آخری نفس کے لمحے اور کہکشاں کی کروٹوں کی طرح حرکت میں آیا۔ پیچھے ہٹتا ہوا وہ ہمایوں کے لشکر کے پشتی حصے کی طرف گیا اور عقبی لشکر کی، جس کے کمانداری ہمایوں کا چچا ناصر مرزا کر رہا تھا، اس پر خواص خان شعلہ بدن کی حدتوں، جنونی کیفیت کی ہیجان و سرمستی اور رنجشوں کی داستان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ لمحوں کے اندر خواص خان نے ناصر مرزا کے لشکر کی حالت لفظوں کی کٹی شہرگ اور پاگل جونکوں جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ خواص خان پر ایسا جنون طاری ہوا کہ ناصر مرزا کے سارے لشکر کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ ناصر مرزا بھاگ کر ہمایوں کے قلب میں داخل ہوا۔ پشتی حصے کا مکمل صفایا کرنے کے بعد خواص خان اب مرزا عسکری کے میسرہ اور مرزا ہندال کے ہراول لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا یہ حملہ ایسا زوردار اور جاندار تھا گویا وہ بانجھ لفظوں کو بارود اور دھرتی کی مردہ شریانوں کو زندگی کے آثار بخشتا ہوا اپنی کامیابی، اپنی فتح کے سارے دروازے کھول دینا چاہتا تھا۔ جنگ کی ابتدا میں ہی مرزا ہندال نے سخت غلطی کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے ہراول دستے کے ساتھ خواص خان کے ہراول دستوں پر نگہداشت رکھ کر اسے اپنے ساتھ الجھائے رکھتا تاکہ لشکر کے دوسرے حصے ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنی قسمت کا فیصلہ کرتے، پر ایسا نہیں ہوا۔ مرزا ہندال چکر کاٹ کر جب جلال خان جالو کے میمنہ پر چوٹ کرنے لگا تو مرزا عسکری نے بھی اس کا ساتھ دیا اور شیر شاہ سوری کا میمنہ بلا شبہ ان دونوں لشکروں کے سامنے سے پسپا ہو کر درہم برہم ہوا تھا۔ مرزا ہندال کی اس غلطی کا خواص خان نے پورا فائدہ اٹھا کر ہمایوں کے کمزور ترین حصے پر حملہ کر دیا۔ یہ حصہ عقبی لشکر تھا جہاں ناصر مرزا کمانداری کر رہا تھا۔ اس حصے کو خواص خان نے چشم زدن میں سنگریزوں کی مانند بکھیر دیا تھا۔ عقبی حصے کا مکمل صفایا کرنے کے بعد جس وقت خواص خان ہمایوں کے ہراول اور میسرہ کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا تھا تو ہمایوں کا قلب لشکر بھی اس کے حملوں سے کسی حد متاثر ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ان حصوں کے لشکری بگوڑوں کی طرح خواص خان سے بچنے اور پناہ لینے کے لیے اپنے لشکر کے اس وسطی حصے میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جس کی کمانداری خود ہمایوں کر رہا تھا۔ اس طرح مغلوں کا وہ رسالہ
جو کہ وسطی لشکر کے بیچ میں تھا، وہ ان بگوڑوں کی وجہ سے نہ تو آگے قدم اٹھا سکتا تھا، نہ اپنے بازوں کی طرف مڑ سکتا تھا، نہ توپ خانہ ہی گولہ باری کر سکتا تھا، چونکہ دشمن تو ان کے بالمقابل تھا ہی، بلکہ اپنے ہی مفرور سپاہیوں کا ہجوم ٹوٹ رہا تھا۔ اس پرآشوب گھڑی میں جس وقت کہ خواص خان ہمایوں کے لشکریوں کو بری طرح ادھیڑ رہا تھا، شیر شاہ سوری بذات خود بھی مغلوں کے میسرہ پر حملہ آور ہو گیا، جس کی کمانداری مرزا عسکری کر رہا تھا۔ شیر شاہ سوری کی یہ چال فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ مغل میسرہ شیر شاہ سوری کے حملوں کے سامنے گدیڑ دیا گیا اور وہ بھی بیچارے قلب لشکر پر آ پڑے۔ اس طرح تینوں اطراف سے جب شکست خوردہ لشکری ہمایوں کے قلب لشکر میں وارد ہونا شروع ہو گئے تو ہمایوں کا وہ وسطی لشکر خود بھی بیکار ہو کر رہ گیا۔ ہمایوں کے لشکر میں ایک طرح کی افراتفری اور بدنظمی کا مظاہرہ شروع ہو گیا تھا۔ خواص خان نے پہلے ہی ہمایوں کے عقبی لشکر کا صفایا کر دیا تھا، اور اس کا صفایا کرنے کے بعد خواص خان ہمایوں کے ہراول لشکر اور میسرہ کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا تھا۔ خواص خان نے جس وقت دیکھا کہ شیر شاہ سوری قلب لشکر کو نظر انداز کرتا ہوا میسرہ پر حملہ آور ہوا ہے، تو اس نے اپنی ساری توجہ ہمایوں کے ہراول لشکر پر متوجہ کر لی، جس کی کمانداری مرزا ہندال کر رہا تھا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے وسطی حصے کو اس لیے نظر انداز کیا کہ دوسرے لشکروں سے جب شکست و پسپائی وسطی حصے میں آئے تو وسطی حصہ ایک طرح سے نقل و حرکت کے قابل نہ رہا تھا، لہذا شیر شاہ سوری نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور میسرہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہمایوں کا وسطی حصہ تو نقل و حرکت کے قابل نہ تھا۔ خواص خان نے پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر ہمایوں کے ہراول لشکر کا مکمل طور پر صفایا کر دیا تھا، جبکہ شیر شاہ سوری اور جلال خان جالو دونوں مل کر میسرہ کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ رہا ہمایوں کا میمنہ، تو اسے شیر شاہ سوری کے بیٹے عادل خان نے پوری طرح اپنے سامنے الجھایا ہوا تھا، اور وہ بھی ہمایوں کے اس میمنے کو شکست دینے کے درپے تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ہمایوں کو بدترین شکست ہوئی اور ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ ہمایوں کا سارا لشکر گنگا کے اس پل کی طرف بھاگا تھا جو دریا پار کرنے کے لیے ہمایوں نے بنوایا تھا۔ دریا اس وقت میدان جنگ سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ شکست کھانے کے بعد ہمایوں کے لشکر میں باغ دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پل پر زیادہ لوگوں کا ازدحام ہو گیا اور پل ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ کچل کر مر گئے اور بہت سے دریا گنگا میں ڈوب مرے۔ جس وقت پل ٹوٹا تھا اس وقت خود ہمایوں بھی اپنے ہاتھی پر سوار پل کے اوپر سے گزر رہا تھا، لہذا ہمایوں اپنے ہاتھی سمیت دریا گنگا میں گر گیا۔ دریا گنگا میں اس وقت پانی بمشکل 500 گز چوڑا ہوگا۔ دریا میں گرنے کے بعد ہمایوں کا ہاتھی محفوظ رہا اور وہ تیرتا ہوا ہمایوں کو کنارے پر لے گیا۔ جس وقت ہمایوں کا ہاتھی کنارے پر آیا تو ہمایوں کے ایک سالار حیدر بیگ نے شہنشاہ کو اپنا گھوڑا پیش کیا۔ ہمایوں اس وقت برہنہ سر اور برہنہ پا تھا۔ جنگ سے جو لوگ بچ کر اس کے پاس پہنچے تھے ان کے ساتھ وہ حواس باختہ آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمایوں کا قافلہ قنوج اور آگرہ کے درمیان بھو گاؤں کے نزدیک پہنچا تو قرب و جوار کے بد اندیش مسلح دہقانوں نے جو جاٹ لٹیرے تھے مزاحمت کی اور ہمایوں کے لشکریوں کو رسد دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمایوں کے وہ بھولے بٹ کے سپاہی جو ادھر ادھر سے بھاگتے ہوئے ہمایوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمایوں کو جب خبر ہوئی کہ گستاخ جاٹوں نے اس کے لشکریوں کو قتل کرنا شروع کیا ہے تو اس نے اپنے بھائی مرزا ہندال، مرزا عسکری اور اپنے چچا ناصر مرزا کو حکم دیا کہ ان گستاخ اور سرکش جاٹوں کی سرکوبی کریں۔ مرزا عسکری ہمایوں کے اس حکم کی تکمیل نہ کرنا چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ناصر مرزا اور مرزا عسکری میں گرما گرم بحث ہوئی۔ جب معاملہ تلخ ہو گیا تو ناصر مرزا نے عسکری کے گھوڑے کو چابک دے مارا۔ مرزا عسکری نے اپنے چچا ناصر مرزا کی ہمایوں سے شکایت کی، اور جب ہمایوں نے اپنے چچا سے کوئی باز پرس نہ کی تب مرزا عسکری ناراض ہو کر اپنی جاگیر مراد آباد کی طرف چلا گیا تھا۔
مرزا عسکری کے جانے کے بعد مرزا ہندال اور ناصر مرزا ان ناہنجار جاٹوں کی سرکوبی کے لیے نکلے جو لٹیرے تھے۔ وہ جاٹ پوری طرح مسلح تھے اور ان کی تعداد بھی کافی تھی، لہٰذا وہ ہمایوں کے بچے کچے لشکر کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور خوب جنگ شروع ہوئی۔ آخر ہمایوں کے لشکریوں نے ان جاٹوں کو بدترین شکست دی اور وہ فرار ہو گئے۔ جاٹوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مصیبت زدہ کے سامنے درندوں کی طرح غراتے ہیں، لیکن جب کسی زبردست پالا پڑتا ہے تو میمنہ ہو جاتے ہیں۔ جاٹوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہمایوں اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ بو گاؤں سے جانب مغرب روانہ ہوا اور تیسرے روز سورج غروب ہونے کے قریب وہ آگرہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ گنگا کے کنارے شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہمایوں اس قدر دل برداشتہ اور افسردہ تھا کہ اس نے آگرے کے قلعے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک شخص شیخ رفیع الدین کے مکان میں اس نے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران شیخ رفیع الدین نے ہمایوں کو مشورہ دیا کہ وہ لاہور جائے اور دوبارہ شیر شاہ سوری کے خلاف اپنی قسمت آزمائے۔ آگرہ میں قیام کے دوران شہنشاہ ہمایوں منتشر مزاج ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ کرنے کے قابل نہ تھا۔ اس قیام کے دوران اس نے اپنے بھائی مرزا ہندال کو حکم دیا کہ وہ شاہی حرم کے بیگمات کو قلعے سے لے آئے۔ ان بیگمات میں ان کی بہن گلبدن بھی شامل تھی۔ ہمایوں نے ان سب بیگمات کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ان کا انجام شیر شاہ سوری کے ہاتھوں رقت آمیز نہ ہو، مگر ہمایوں کے بھائی مرزا ہندال نے ہمایوں کی اس تجویز پر اعتراض کیا اور یہ مشورہ دیا کہ ان بیگمات کو وہ لاہور تک صحیح سلامت پہنچانے کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ کچھ روز آگرہ میں قیام کرنے کے بعد ہمایوں آگرے کو اپنی قسمت پر چھوڑ کر چل پڑا اور 22 میل جنوب میں جا کر فتح پور سیکری میں مقیم ہوا۔ یہ مغلوں کے ہندوستان سے ہجرت کرنے کا آغاز تھا۔ چاروں طرف حشر کا عالم برپا تھا، گویا سور اسرافیل پھونک دیا گیا ہو۔ چار سو آہو فغاں نالا و شیون ہو رہا تھا، لیکن ان کی رذیل خصلت آخر وقت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ہمایوں کے اپنے ہمراہیوں میں ابھی تک غداری کا خیال موجود تھا۔ فتح پور سیکری میں کسی گمنام شخص نے ہمایوں پر تیر کا ایک وار کیا۔ ہمایوں تو بچ گیا پر اس کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمایوں نے فتح پور سیکری میں ایک روز قیام کیا، پھر وہ موجودہ بھرت پور کے شمالی حصے میں کاما نام کے پہاڑی سنسان علاقے میں سے گزرتا ہوا ریواڑی پہنچ گیا تھا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری کی بھی عجیب و غریب حالت تھی۔ شیر شاہ سوری کے خواب و خیال سے باہر بے شمار دولت اور مال غنیمت اس کے ہاتھ لگا۔ فقط ایک ہی جھٹکے سے اس کو اتنے ہاتھی، گھوڑے اور توپیں مل گئیں کہ ہندوستان کی فتح کے لیے اس کو آلات حرب کی کمی نہ رہی۔ چنگیز خانی مغلوں کی طرح سروں کا ایک مینار بنا کر اس نے اپنی فتح کا جشن نہیں منایا، بلکہ لڑائی کے بعد اس نے فتح دینے والے خدائے بزرگ و برتر کی خدمت میں اپنی فتح کا شکریہ ادا کیا۔ جنگ کے دوسرے روز شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ گنگا کو پار کیا اور اس نے قنوج میں قیام کیا۔ قنوج سے شیر شاہ سوری نے اپنے سالار برہم جیت کو ایک لشکر دے کر بھیجا تاکہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والے ہمایوں کا تعاقب کرے۔ اپنے لشکر کا ایک اور حصہ اپنے ایک سالار ناصر خان کی سرکردگی میں شیر شاہ سوری نے دیا اور اسے سنبل اور مراد آباد کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ان شہروں پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کر لے۔ خود شیر شاہ سوری آگرہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہمایوں اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ ایک روز قبل ہی میدان جنگ سے آگرہ کی طرف بھاگ گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے تعاقبی دستوں کا سامنا کہیں بھی اس سے نہ ہوا۔ مغل جہاں کہیں بھی تھے ان پر بے حد خوف و ہراس طاری تھا اور آگرہ اور دہلی کی جانب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے۔ ہمایوں اور مغلوں کے تعاقب میں اپنے عساکر روانہ کرنے سے شیر شاہ سوری کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ وہ دوبارہ کہیں بھی مغلوں کو جمنے نہ دے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھا کہ پیچھے ہٹتے ہوئے ہمایوں اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ دارالسلطنت نہ چلا جائے۔ گنگا کے کنارے سے روانہ ہو کر شیر شاہ سوری آہستہ آہستہ آگرہ کی طرف بڑھا، جیسا کہ اس کا طرز عمل تھا۔ جس علاقے کو اس نے فتح کیا
اس کا انصرام و انتظام درست کیا۔ شیر شاہ سوری کے ساتھ اس وقت اس کا سالار اعلیٰ خواص خان اور ہیبت خان نیازی تھا، جبکہ برہمجیت ہمایوں کے تعاقب میں ایک دن بعد ہی آگرہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ ہمایوں سے ایک منزل پیچھے تھا، لہٰذا ہمایوں وہاں سے جلد ہی جنوب کی سمت فتح پور سیکری بھاگ گیا۔ ہمایوں دراصل شیر شاہ سوری اور اس کے لشکریوں کو اپنی منزل مقصود کا پتہ نہ دینا چاہتا تھا۔ برہمجیت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جب آگرہ پہنچا تو اس نے ان غیر مسلح لشکریوں کو، جو پیچھے ہٹتے ہمایوں کی فوج سے الگ ہو گئے تھے، بڑی بے دردی سے قتل کر کے آگرہ کی طرف جاتے ہوئے مختلف علاقوں کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری بڑی احتیاطی تدابیر کرتا چلا جا رہا تھا کہ آئندہ اگر پھر کسی موقع پر ہمایوں سے جنگ ہو تو وہ اپنی صورتحال کو مستحکم رکھے۔ قنوج پہنچ کر اس نے قلعہ بند شہر کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام شید گڑھ رکھا۔ ٹھیک اسی طرح جب وہ بھوجپور سے اوپر کے گھاٹوں کے تحفظ کے لیے شمس آباد کے قریب آیا تو یہاں بھی اس نے ایک نیا شہر بسایا اور ساتھ قلعہ بھی تعمیر کیا، جس کا نام اس نے رسول پور رکھا۔ اپنے لشکر کے علاوہ خواص خان اور ہیبت خان نیازی کے ساتھ جب شیر شاہ سوری آگرہ پہنچا اور اسے خبر ہوئی کہ برہمجیت نے غیر مسلح لوگوں کا قتل عام کیا ہے، تو شیر شاہ سوری نے برہمجیت کو انتہا درجے کی لعنت و ملامت کی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی برہمجیت کو تنہا کماندار بنا کر کسی لشکر کے تعاقب میں روانہ نہیں کرے گا۔